السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج آپ کا 7واں باب سٹارٹ ہوگا جس کا نام ہے رہنمائی اور مشاورت. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ رہنمائی کیا ہوتی ہے اور مشاورت کیا ہوتی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے رہنمائی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حل تلاش کرنا یا اس کی وجہ تلاش کرنا، اور مشاورت ہوتا ہے کسی سے مشورہ کرنا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے اور آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اگر آپ کسی چیز ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو سمجھنا کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، یا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کسی چیز کو لے کر تو آپ کوئی فیصلہ کرنے میں، تو یہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب آپ پہلے سمجھیں گے اس کو. رہنمائی کو انگلش میں کہتے ہیں گائیڈنس اور مشاورت کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ. تو پہلے آپ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے کہ رہنمائی اور گائیڈنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رہنمائی یا مشاورت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں یا جو ہے وہ کاروباری افراد ہوں، پیشہ ورانہ افراد ہوں، ہر انسان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آیا رہتا ہے. تو لیکن ہر انسان میں اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اپنی روزمرہ میں زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہوتی ہیں یا مشکلات ہوتی ہیں، عام طور پہ تو افراد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی کوششوں سے خود سے اس مسئلے کو حل کر سکے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے ان مسئلوں کو خود سے حل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس کو کسی نہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور عموماً یہ خاندان کے افراد ہوتے ہیں جو اس چیز کو حل کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. لیکن کئی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں جو قریب دوست یا عزیز رشتہ دار یا خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں دے سکتے. بعض لوگوں میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا یا اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو عام اور معمولی مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، ان کو بھی حل کر سکیں. اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو مشکلات یا مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جو مشکلات یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کسی رہنمائی مشورے کی ضرورت ہو. اور اس میں صرف بزرگ یا جو عزیز تو سے رشتہ دار ہیں وہ مدد کر سکیں. کئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ماہرین کی جو ہے وہ خدمات درکار ہوتی ہیں اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے. انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہے اور اس میں ہر پہلو کے جو مسائل کی نوعیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. اب یہاں پہ کتنی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک معاشی مسائل ہوتے ہیں، سماجی مسائل ہوتے ہیں، تعلیمی مسائل ہو سکتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، پیشہ ورانہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ مسائل کے مختلف نوعیتیں ہیں جس میں انسان کو مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. بعض انسان اس کو حل کرنے کے خود قابل ہوتے ہیں، اور جب وہ خود سے حل نہیں کر سکتے تو اپنے عزیز رشتہ دار کی جو ہے وہ معاونت حاصل کرتے ہیں. لیکن جب ان کے عزیز رشتہ دار بھی اس چیز کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ پھر مشاورت کی طرف جاتے ہیں، کاؤنسلر کی طرف جاتے ہیں یا پیشہ ورانہ افراد کی طرف جاتے ہیں جو ان مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. ہر مسائل کی نوعیت، یہاں پہ جتنے قسم کے بھی مسائل بتائی گئی ہیں ان میں جو مسائل کی نوعیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. لیکن ان سب مسائل کے نوعیتوں میں جو چیز مشترک ہوتی ہے، جو مطلب ایک جیسی ہوتی ہے، مشترک کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے ہونا، تو جو ان میں چیز مشترک ایک جیسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا کہ آپ مسائل کو خود سے حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو دوسرے کی مدد اور مشاورت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ابتدا میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہنمائی کے لیے جو موجود ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہو سکتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا اس کے بزرگ افراد ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات اور مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں، مسائل کی نوعیتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو گھر کے ساتھ ساتھ چونکہ بچے کا تعلق معاشرے سے بھی جڑ جاتا ہے تو اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مسائل کی نوعیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہر نوعیت، ہر مسائل کی نوعیت پہ اس کو مختلف طریقے کی مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. روایتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے یا بزرگ افراد ہوتے ہیں یا معاشرے کے بڑے افراد ہوتے ہیں وہ اس مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا اس میں حل پیش کرتے ہیں، یا کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ دینے کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں. آج کل کے دور میں دنیا اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ معاشرتی تبدیلیاں آ گئی ہیں، سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ذرائع ابلاغ ہوتا ہے یہ جو آپ کے ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں،
یہ آپ کے ذرائع ابلاغ ہیں. اور جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس چیز نے ہر چیز کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا کہ ہر چیز کے اتنے زیادہ حل موجود ہے کہ انسان مزید کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی طرف جائے اور کس کی بات سنے، کس کی بات مانے. اس کے لیے جو ہے وہ اس کے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بہتر مستقبل اور بہتر اور روشن مستقبل کے لیے رہنمائی اور مشاورت کی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اور ہر شعبے کے لیے مختلف ماہرین جو ہے وہ اپنے خدمات پیش کرتے ہیں. اگر اگر کسی نے اپنا کریئر پرسو کرنا ہے سائیکالوجی میں یا نفسیات میں، تو اس کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ماہر کی خدمات حاصل ہوں گی. اسی طرح اگر کسی نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے تو وہ اس سے متعلقہ شخص کے پاس جائے گا رہنمائی مشاورت کے لیے. اگر کوئی ٹیچنگ کی طرف جانا چاہتا ہے یا جس بھی کریئر یا شعبے کی طرف جانا چاہتا ہے، پیشے کو اپنانا چاہتا ہے مستقبل میں، وہ اس سے متعلقہ افراد کے پاس جائے گا رہنمائی اور مشاورت کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رہنمائی اور مشاورت ہوتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے میں جتنے بھی دور گزر چکے ہیں اور آنے والے دور میں انسان کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پڑتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جو خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، جو ہے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. کسی قوم کی طرف آدم کو مبعوث فرمایا، کسی قوم کی طرف نوح کو، لوط کو. تو اس طرح حضرت محمد جس طرح ہماری قوم کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ رہنمائی اور مشاورت کیا ہوتی ہے. یعنی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے مسائل اپنے مسائل کے حل کو رہنمائی کہتے ہیں. کس راستے کی طرف جانا ہے اس چیز کو جو ہے وہ رہنمائی کہتے ہیں، اور حل کو جو ہے وہ مشاورت کہتے ہیں. رہنمائی آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو راستہ دکھایا جائے وہ آپ کی رہنمائی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو اس راستے پہ چھوڑ کے آیا جائے، آپ کو منزل تک پہنچا دیا جائے. یہ چیز مدد میں آئے گی. لیکن رہنمائی میں کیا چیز آئے گی کہ آپ کو صرف وہ راستہ بتا دیا جائے کہ آپ اس راستے کی طرف چلیں، تو یہ چیز آ جائے گی رہنمائی میں. اور اگر آپ کسی چیز کو لے کر مشکل میں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مستقبل میں کیا کرنا ہے اپنے پیشہ ورانہ لحاظ سے یا ذاتی زندگی میں بھی، تو اس جو حل آپ کو بتایا جائے گا وہ ہوگی آپ کی مشاورت. تو آگے آ جاتا ہے رہنمائی کا مفہوم. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رہنمائی کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں راستے کی نشاندہی کے. یعنی آپ نے راستے کی صرف نشاندہی کرنی ہے. نشاندہی ہوتا ہے بتانا، دکھانا، سمجھانا اور حل دکھا دینا، سمجھا دینا. یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ چھوڑ آئیں جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے آپ کی منزل تک. تو اس کے مطلب رہنمائی کے لغوی معنی لے سکتے ہیں کسی بھی راستے کی نشاندہی کرنا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو رہنمائی کو مدد کے معنی بھی لیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مدد اور چیز ہوتی ہے اور رہنمائی اور چیز ہوتی ہے. مدد اور رہنمائی دو مختلف چیزیں ہیں. رہنمائی ہوتا ہے صرف راستے کی نشاندہی کرنا، اور مدد ہوتا ہے راستے تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا. یہ درست بات نہیں ہے جو کہی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان راستہ بھول جاتا ہے اور آپ اس شخص کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ راستہ فلاں آپ کی منزل تک جاتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے رہنمائی. لیکن اگر آپ اس بندے کو راستے تک، اس کی منزل تک پہنچا آتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہے مدد. تو رہنمائی میں بس اتنی سی بات شامل ہے کہ کسی کو اس کے راستے کی نشاندہی کرنا، اس کا راستہ سمجھا دینا، اس راستے کسی مشکل سے نکلنے کا حل سمجھا دینا، یہ چیز ہوتی ہے رہنمائی. لیکن جب آپ اس بندے کو اس کی منزل تک پہنچا آئیں، اس چیز کو کہتے ہیں مدد. رہنمائی میں انسان کی مشکلات و مسائل کا حل نہیں تلاش کیا جاتا، بلکہ اس کی مدد کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ صرف اس کے خاص مشکل ہی کہیں کا نہیں بلکہ ہر مشکل مسئلے کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جائے. رہنمائی میں آپ صرف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، آگے ان کے حل کی نشاندہی کرتے ہیں، مسئلے کو نوعیت کو سمجھتے ہیں اور انسان کے بتاتے ہیں کہ اس کو کون سے طریقہ کار اپنانا چاہیے، اس کا حل کس طریقے سے تلاش کرنا چاہیے. یعنی انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائے، نہ کہ اس کے مسائل حل کر کے اس کو دے دیے جائیں. اس سے یہاں پر آپ آگے اس کی کچھ تعریفیں بتائی گئی ہیں رہنمائی کی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو معاملات ہیں یا جو مسائل کی نوعیت ہے اس سے واقفیت دے دی جائے، اس سے آگاہی دے دی جائے تاکہ انسان اپنی جو صلاحیت ہے اس کو اپنی صلاحیت جو ہے وہ اجاگر کر سکے اور اپنے مسائل جو ہے وہ خود حل کر سکے، اپنے مشکلات کو خود حل کر سکے. رہنمائی مسئلے کو حل کرنے کی تکنیک کا نام ہے، نہ کہ مسئلے کو حل کر کے دے دینے کا نام ہے.
یہ منظم تعلیمی عمل ہے جو افراد میں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے جس سے انسان اپنی تجربات کو وسعت دے سکے، اپنی قابلیت کو جو ہے وہ وسعت دے سکے اور اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے تمام تر مسائل خود سے حل کر سکے۔ یہاں پہ رہنمائی کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ رہنمائی تعلیمی شعبے میں ہوتی ہے، بعض اوقات یہ پیشہ ورانہ قسم کی رہنمائی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ سماجی مسائل کے حل کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ رہنمائی کے دائرہ کار صرف ایک چیز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرہ کار میں مختلف نوعیتوں کے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں مختلف نوعیتوں کے رہنمائی بھی آ جاتے ہیں۔ ہر مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسائل کے حل کی نوعیت بھی یا رہنمائی کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے، پہلے جو آپ نے رہنمائی اور مشاورت کو سمجھا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے رہنمائی کی قسمیں۔ رہنمائی ایک ایسا تصور ہے جس کی نوعیت اور دائرہ عمل کو محدود کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں، عمر کے ہر حصے میں، ہر چھوٹے بڑے تجربہ کار اور نا تجربہ کار شخص کو رہنمائی کی ضرورت رہی ہوگی اور رہتی ہے اور رہے گی۔ رہنمائی ایک ایسا تصور ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کے دائرہ کار محدود کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس کے دائرہ کار میں کون سی چیزیں آئیں گی اور کون سی نہیں آئیں گی۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں عمر کے ہر حصے میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں معاشرے میں، چھوٹے بڑے تجربہ کار نا تجربہ کار، یعنی آپ عمر کے جس میں حصے میں رہیں گے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ رہنمائی کئی نوعیت کی ہوتی ہے اور اس کا جو رہنمائی کے مسائل کا حل ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہر نوعیت کا انحصار مسائل کے نوعیت اور رہنمائی کے مقاصد پر ہوتا ہے۔ تو جو رہنمائی کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ اگر تو اب یہاں پہ مسائل کی نوعیت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ نوعیتیں بتائی گئی ہیں مسائل کی نوعیت اقتصادی ہو سکتی ہے، مذہبی ہو سکتی ہے، ذاتی ہو سکتی ہے، پیشہ ورانہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر تو مسائل کی نوعیت اقتصادی ہے تو اس میں رہنمائی بھی اقتصادی نوعیت کی ہوگی۔ اگر تو مذہبی ہے تو رہنمائی کی نوعیت بھی مذہبی ہوگی۔ اگر ذاتی ہے تو مسائل کی نوعیت بھی رہنمائی کی نوعیت بھی ذاتی ہوگی۔ اسی طرح اگر مسائل کی نوعیت پیشہ ورانہ ہے تو رہنمائی کی نوعیت بھی پیشہ ورانہ ہوگی۔ تو یہاں پہ کچھ رہنمائی کے طریقہ کار یا اقسام بتائی گئی ہیں، جس میں ایک تعلیمی رہنمائی ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی ہے، نفسیاتی رہنمائی ہے، معاشرتی رہنمائی ہے۔ یہ 4 اقسام یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ تو اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تعلیمی رہنمائی، تو رہنمائی کی اس نوعیت سے مراد وہ رہنمائی ہے جو ایک طالب علم کو اس کی تعلیم کے سلسلے میں درکار ہوتی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تعلیمی رہنمائی، تو ظاہری بات ہے اس چیز کا تعلق طالب علم کے ساتھ ہوگا جو اس کو تعلیم کے سلسلے میں پیش ہوگی۔ تو اس مسائل کی نوعیت، اس کی رہنمائی کی نوعیت بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی۔ یعنی اس میں رہنمائی میں جو مسائل آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کے باہمی تعلقات، یعنی آپسی تعلقات جو اسکول استاد اور طلبہ کے طالب کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کے طور پہ رہنمائی پہ دی جاتی ہے۔ اور طالب علم کے جو اسکول کے ماحول کے ساتھ مطابقت ہے، یعنی ہم آہنگی پیدا کرنا، طالب علم کی واقفیت پیدا کرنا اسکول کے ماحول کے ساتھ۔ اسی طرح تدریس و تعلم کے پڑھانے کے طریقہ کار، استاد کے پڑھانے کے طریقے سے اگر اسٹوڈنٹ کو اختلاف ہو رہا ہے، بچے کو اختلاف ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کو رہنمائی دینا۔ غیر تدریسی اور غیر اہم نصابی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اس کے مسائل جو ہے وہ پیش کرنا، اس کے حوالے سے رہنمائی دینا، اس میں مدد کرنا۔ اور طلبہ کی صحت کے لحاظ سے جو مسائل طلبہ کو پیش آ رہے ہیں اس میں رہنمائی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بچے ہیں وہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی صحت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اگر ان پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا جائے۔ تو ایسے طالب علم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ دباؤ نہ لے اور جسمانی طور پہ جو ہے وہ تندرست رہے۔ اسی طرح بہت سے طالب علموں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مختلف مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس مضامین کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی میٹرک میں اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو سائنس لینی چاہیے، آرٹس لینا چاہیے، تو اپنے بڑوں سے رابطہ کرتا ہے۔ تو عموماً مدد کرنے کے لیے بڑی بہن بھائی جو ہے وہ ہوتے ہیں، یا والدین اگر پڑھے لکھے ہیں
تو وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو کن مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے جو آگے مستقبل میں ان کے کام آ سکے۔ اسی طرح غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے بچوں طالب علم کی کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ حصہ لے، غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے۔ تو اس کے لیے بھی بچے کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کس سرگرمی میں حصہ لینا چاہیے جو اس کی صحت کے لحاظ سے ہو، جو اس کو فائدہ دے سکے، اس کو صحت مند و تندرست رکھ سکے، چاق و چوبند رکھ سکے۔ اسی طرح امتحان کی تیاری کے لیے بھی طلباء کو عموماً ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، تاکہ ان کو بتایا جا سکے۔ اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے امتحان کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، ان کو اپنے پیپر کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اگر اردو کا پرچہ ہے، اسلامیات کا پرچہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار ان کو اپنانا چاہیے، اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح کتب کی دستیابی بھی ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے، تو اس میں کتب کی فراہمی بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی رہنمائی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی مسائل میں اسی طرح سے اس میں بچے کی تعلیمی زندگی سے متعلق جو ہے وہ مسائل شامل ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ آگے آ جاتی ہے پیشہ ورانہ رہنمائی۔ اس میں جو ہے وہ اس نوعیت کے رہنمائی سے مراد وہ تمام رہنمائی ہے جو کسی بھی شخص کو کوئی پیشہ اپنانے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ جس طرح تعلیمی رہنمائی میں تعلیم سے متعلق جو ہے وہ رہنمائی شامل ہوتی ہے، مسائل شامل ہوتے ہیں، اسی طرح پیشہ ورانہ رہنمائی میں اس سے متعلق مسائل اور اس کے رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات جب انسان فارغ التحصیل ہو جاتا ہے اپنی پڑھائی سے، تو وہ اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کون سا پیشہ اپنائے اور کیوں اپنائے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دے۔ تو یہ مسائل اس میں آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے تو آگے کون سا پیشہ اختیار کرے، اس کو کینسر کا ڈاکٹر بننا ہے، اس کو بچوں کا ڈاکٹر بننا ہے، یا اس کو کس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے، اس کو یہ چیز کس طریقے سے آگے مستقبل میں فائدہ دے گی۔ تو اس حوالے سے اس کے بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ اس ڈاکٹر بننے کو کیوں ترجیح دے، انجینئر بننے پر یا ٹیچر بننے پر۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی پیشے کو اپنانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، تعلیمی، فنی یا پیشہ ورانہ مہارت درکار ہوتی ہے، اس میں بھی رہنمائی دی جاتی ہے کہ کون سی مہارت، کون سی اسکلس جو ہے وہ اس چیز کے لیے ضروری ہوں گی، کون سی تعلیمی قابلیت اس کے لیے ضروری ہوگی، جسمانی صحت کے لحاظ سے کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہوں گی، کن چیزوں کی طرف رجحان ہونا چاہیے، کن چیزوں کا اہمیت دی جانی چاہیے، جو ماتحت ہوتے ہیں یا جو اعلیٰ افسان ہوتے ہیں ان سے تعلقات کس طریقے سے قائم کیے جائیں اور کس قسم کے تعلقات رکھے جائیں، جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کا کس طریقے سے خیال کیا جائے، اگر کوئی صورتحال آ رہی ہے، کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے، اس کو حل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کون سی معلومات جو ہے وہ ملنا ہونا ضروری ہے، کس قسم کی سرگرمیاں اپنانا ضروری ہے، اور جو کس نہ کسی طریقے سے طرح سے اس پیشے کو اپنانے میں اس کو آگے لے کے چلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے جو طالب علم ہوتے ہیں یا جو فارغ التحصیل افراد ہوتے ہیں جو پیشہ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے نفسیاتی رہنمائی۔ تو وہ تمام مسائل جن کا تعلق انسانی ذہن و شعور سے ہو، ان کے حل سے متعلق کی جانے والی تمام سرگرمیاں نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو انسان کے ذہن اور شعور سے متعلق تمام مسائل ہوتے ہیں وہ اس دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس نوع کی رہنمائی میں افراد کو پیش آنے والے صنفی مسائل، احساس کمتری، برتری اور جذباتی الجھنیں، عدم مطابقت کے مسائل، محبت، حسد، نفرت اور دشمنی کے مسائل وغیرہ شامل ہیں، جو ضروری نفسیاتی رہنمائی نہ ملنے کے باعث نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس نوعیت کی رہنمائی میں افراد کو پیش آنے والے صنفی مسائل جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات انسان کو احساس کمتری اس میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی انسان میں احساس برتری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، جذباتی الجھنیں یعنی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کس ماحول میں کس قسم کا جذباتی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان بہت معمولی سی بات میں بہت زیادہ جذباتی رویہ اختیار کر لیتا ہے، اور عدم مطابقت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں دو لوگوں کے درمیان عدم مطابقت رہتی ہے، یعنی استاد کے طالب علم کے ساتھ یا طالب علم کو استاد کے ساتھ عدم مطابقت پیش آ رہی ہوتی ہے، یعنی استاد اور طالب علم کے درمیان جو ہے وہ آپسی تعلق نہیں بن رہا ہوتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کھنچے سے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے یہ چیز پہ استاد اور طالب علم کے لیے مسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے لیے استاد کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کوئی نئے طور پہ کسی پیشہ ورانہ زندگی میں شامل ہوتا ہے اور درس و تدریس کے پیشے میں شامل ہوتا ہے،
تو تب اس کو بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں. اسٹوڈنٹ تب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان بہت زیادہ عدم مطابقت کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹ بہت سی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان محبت حسد نفرت اور دشمنی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، مطابقت قائم کرنے میں جو ہے وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ضروری نصیحت رہنمائی نہ ملنے کے بعد نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اگر وقتی طور پر اگر فوراً نفسیاتی رہنمائی نہ ملے، یعنی اگر اس چیز کو فوراً حل نہ کیا جائے کہ کوئی انسان احساس کمتری کا یا برتری کا شکار ہے اور جذباتی طور پر پریشان ہے یا کسی بھی طور پر عدم مطابقت کا شکار ہے یا اس کے اندر یہ جذبہ محبت حسد نفرت جیسے احساسات پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر ان کو فوری طور پر نہ حل کیا جائے تو یہ نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان کن ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اگر نفسیاتی رہنمائی فوری طور پہ مل جائے تو یہ چیز وہیں پہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس لیے بعض ماہرین اس سطح پر فراہم کی جانے والی رہنمائی کو معالجاتی رہنمائی کا نام بھی دیتے ہیں. تو جب چیز بڑھ جاتی ہے اور نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو معالجاتی رہنمائی کا نام بھی دے دیتے ہیں. آگے چوتھی چیز آپ پڑھیں گے معاشرتی رہنمائی. ہر انسان کا کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کوئی بھی انسان آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جو اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار نہیں بنانا چاہتا. اس مقصد کے لیے جو رہنمائی پیش کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے سماجی یا معاشرتی رہنمائی. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نوع کی رہنمائی دراصل معاشرتی رہنمائی ہی ہے، کیونکہ رہنمائی کے ہر قسم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ معاشرے سے درست مطابقت اختیار کر لیں. اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی قسم کی رہنمائی ہوتی ہے اس کی نوعیت معاشرتی ہی ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو تعلیمی رہنمائی کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی کی ضرورت ہے یا نفسیاتی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کا دائرۂ کار معاشرتی ہی ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان یہ سیکھ جائے کہ اس کے اپنے معاشرے کے ساتھ جس میں وہ رہ رہا ہے، جس کا وہ فرد ہے، اس کے ساتھ اس کی مطابقت قائم ہو جائے، ہم آہنگی قائم ہو جائے، تو اس کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی طالب علم سیکھ لیتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس قسم سے کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، تو وہ ایک اس کے مسائل کی نوعیت اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی پیشہ ورانہ زندگی میں اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت افسران یا اپنے سے اعلیٰ افسران کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کو بہترین اور کامیاب بنانا ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر انسان صرف معاشرے سے درست مطابقت اختیار کر لے، ہم آہنگی پیدا کر لے، معاشرے کو سمجھ لے، تو وہ ایک ذمہ دار اور اچھا شہری بن سکتا ہے، اچھا طالب علم بن سکتا ہے، اچھا پیشہ ور بن سکتا ہے اور نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے. ملک و قوم کی خدمت کر کے خود بھی خوش و خرم رہ سکتا ہے اور کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش و خرم رکھ سکتا ہے. معاشرتی رہنمائی کے ذریعے سے فرد اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، چھپی ہوئی صلاحیتوں، انفرادی اختلافات اور فطری رویوں سے آگاہ ہوتا ہے. جو معاشرتی رہنمائی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، یعنی اگر کسی کو اپنے مسائل کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے. اور اگر کسی کو جیسے طالب علم کو دوسرے طالب علم سے اختلافات ہوتے ہیں، ایک پیشہ ور کو اپنے دوسرے پیشہ ور ساتھی سے اختلاف ہوتا ہے، اور اگر کسی کا اپنا فطری رویہ ہے تو اور اگر اسے اس کو آگاہی مل جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو اس حوالے سے معاشرتی رہنمائی دے دی جائے تو انسان بہترین معاشرتی فرد بن سکتا ہے اور اپنے تمام تر مسائل حل کر سکتا ہے اور ایک ذمہ دار شہری بن سکتا ہے. سماجی معاشرتی رہنمائی کی بدولت انسان میں اچھے اخلاق، اعداد، اعتبار، اقدار اور رویے تشکیل پاتے ہیں. اگر کسی انسان کو صحیح سماجی اور معاشرتی رہنمائی دے دی جائے تو اس میں اچھے اخلاق، اعداد، اعتبار اور اقدار اور رویے شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں اگر کسی بچے کو بچپن سے ہی اس کے سکھایا جائے کہ اس نے معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے، معاشرے کا بہترین فرد اس نے کس طریقے سے بننا ہے، اپنی خدمات اس نے کس طریقے سے دینی ہے، تو وہ انسان، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہترین فرد کے طور پر، معاشرے کے بہترین فرد کے طور پر سامنے آتا ہے اور اس کی شخصیت کی بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اگر کسی بچے میں بچپن سے ہی ان چیزوں کو نہ ڈالا جائے، اس چیز کی طرف نہ دھیان دیا جائے، تو ایسے بچے عموماً
برے اخلاق کے عادی ہو جاتے ہیں، برے عادات و اطوار اپنا لیتے ہیں اور ان میں معاشرے کے اقدار و روایات نظر نہیں آتے۔ اس طریقے سے بہترین معاشرے کا بہترین فرد وہی ہوتا ہے جس کو بہترین طور بچپن سے ہی بہترین سماجی و معاشرتی رہنمائی دی جائے۔ اس سے اس کی کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے، اس کا کردار بہترین ہوتا ہے اور اس سے اس کے اندر مذہب و ملت، اپنے مذہب کو لے کر، اپنے وطن کو لے کر جو ہے وہ اپنے قوم کو لے کر روایات اور احترام پیدا ہوتا ہے اور اپنے اور دوسروں کے حقوق و فرائض کا علم ہوتا ہے۔ جو ایسا شخص جس کو بچپن سے ہی معاشرتی رہنمائی دی جائے اور بچپن سے ہی اس چیز کا خیال کیا جائے، اس کو حقوق و فرائض کے متعلق بتایا جائے، تو ان تمام کو ملا کر ہی ایک انسان بہترین، ایک شخص معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے اور اس کی صحیح سماجی طور پہ اور اس سے ہی سماجی رہنمائی کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھی ہیں رہنمائی کی قسمیں، یہاں تک آپ نے سمجھی رہنمائی کی قسمیں۔ یہاں پہ 4 قسمیں بتائی گئی تھیں: تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، نفسیاتی رہنمائی، معاشرتی رہنمائی۔ اس کے علاوہ بھی رہنمائی کے بہت سی مختلف اقسام ہیں، لیکن یہاں پر آپ ابھی صرف ان 4 اقسام کو ہی سمجھیں گے۔